السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و خیرت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کو برونکو پائن سرپ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ سرپ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سرپ کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، یوزز کیا ہے، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، بینیفٹس کیا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے دوستوں، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہو تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن پر کلک کرو تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ پہلے ہی حاصل کر سکو۔ دوستوں، بہت سی مختصر ویڈیو ہے اور بہت سادہ لفظوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں، مکمل تفصیل کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ ان تک ویڈیو کو لازمی دیکھو۔ دوستوں، یہ برونکو پائن سرپ ہے، یہ کھانسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھب سرپ ہے، نزلہ زکام کھانسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی کھانسی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلغمی کھانسی کو ختم کرنے کے لیے، دمہ کے لیے، سانس کی نالیوں میں تنگی کے لیے، چیسٹ انفیکشن کے لیے، زکام کے لیے، نزلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت ہی مفید اور بہت ہی سستا سرپ ہے۔ دوستوں، یہ سرپ کھانسی اور دمہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کی کھانسی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے سے 2 چمچ صبح اور 2 چمچ دوپہر اور 2 رات کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اور بچے اسے 1 چمچ 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستوں، ہر میڈیسن کو اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کرو اور استعمال کرتے وقت ایکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کرو۔ دوستوں، اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں تو ویسے اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتے۔ اگر کبھی کبھار ہو بھی جائے تو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، جسم پر الرجی ہوتی ہے، کبھی کبھار لوز موشن ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ اس سرپ کے کامن سائیڈ ایفیکٹ میں آتا ہے۔ دوستوں، جو بھی میڈیسن آپ استعمال کرتے ہو، ٹیبلٹ، انجیکشن، سیرپ وغیرہ، ڈراپس، تو اپنے ڈاکٹر سے لازماً رجوع کرو اور استعمال کرتے وقت ایکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کرو۔ یہ تھی دوستوں آج کی مختصر سی ویڈیو کلپ برونکو پائن سرپ کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند ہو۔ ویڈیو کے ان میں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت ہو۔ اللہ حافظ۔